پاکستان میں کم عمر جوڑے کی شادی کیا وائرل ہوئی. ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق بول رہا ہے، کوئی شریعت کے متعلق نہیں سوچتا. ہم مسلمان ہیں، ہمیں شرعی حکم جاننا چاہیے. کوئی کم عمری کی شادی کو ورلڈ ریکارڈ مثالی قرار دے رہا ہے تو کوئی اسے جہالت بدتربیت تک لکھ رہا ہے. پھر جوڑے کا انٹرویو اور صرف منگنی شدہ جوڑے سے بچوں کی پیدائش سے متعلق سوال. سرائکی مثال ہے منجھی جھنگ مدھان تیار، یعنی ابھی بھینسوں کا دودھ نہیں تھنوں میں آیا اور ادھر سے مکھن نکالنے کے لیے مدھانی تیار کر لی گئی ہے. منجھی جھنگ مدھان تیار. ذرا کوئی حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے. یعنی منگنی شدہ جوڑے سے بچوں کی پیدائش اور پھر کم عمر جوڑے سے ایسے ایسے سوالات اور پھر اس پر تبصرے تجزیے. میں اس پر شاید بات نہ کرتی کیونکہ یہ کوئی منفرد بات ہی نہیں ہے. ایز اے مسلم یہ کوئی عجیب و غریب چیز نہیں ہے، یہ بالکل نارمل ہے. کیونکہ اسلام میں جو شادی ہے اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے. اسلام میں شادی نہ کم عمری کی ہے نہ زیادہ عمری کی، ذاتی ضرورت کی ہے. لیکن جب میں نے ایک تحریر پڑھی جس میں موصوف نے لکھا کہ اس عمر میں شادی یہ والدین کی بد تربیت کا نتیجہ ہے، یقین کیجئے کہ اب اس پر بولنا لازم ہو گیا. آخر انہیں اس پر کیوں نہیں اعتراض ہوتا کہ جب انہیلدی جنک اور گندی خوراک کی وجہ سے جسم وقت سے پہلے بالغ ہو رہا ہوتا ہے. لکھنا ہے تو اس پر لکھیے. والدین کو، بچوں کو، سب کو یہ اویئرنیس دیجیے. پھر جب خوراک کی وجہ سے جسم وقت سے پہلے بالغ ہو رہا ہے اور میڈیا آپ کی وجہ سے بچے عمر سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں تو پھر شادی نہ کریں تو کیا کریں؟ آپ ہی بتا دیں. والدین اگر ان کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، ان کی خواہش کو دیکھتے ہوئے شادی کریں، ان میں تعاون کریں، یقین کیجئے تو سیلوٹ کرنے والی بات ہے. یعنی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا، بجائے اس کے کہ ٹال مٹول کی جاتی اور اولاد کسی نقصان دہ چیز میں پڑتی. حلال میں اور صحیح میں ان کے لیے تعاون کیا، ان کی خواہش کا احترام کیا، تو یہ تو عقل مندانہ فیصلہ ہے. جب لڑکا صرف راضی ہی نہیں متقاضی ہے، یعنی خود کہہ رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، اور لڑکی خاموش ہی نہیں پرجوش ہے، تو پھر تاخیر کی کوئی دلیل نہیں. جنہیں اعتراض ہے تو انہیں میڈیا پر انگلی اٹھانی چاہیے جو کم عمری میں بچوں کو بالغ کر رہا ہے. انہیں گندی اور ہارمونل امبیلنسنگ کا باعث بننے والی خوراک کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے جو بچوں کے جسم کو وقت سے پہلے ہی برائلر مرغی کی طرح جوان اور تیار کر رہا ہے. جیسے فارمی مرغی اپنی ٹانگوں پہ کھڑی تک نہیں ہو سکتی لیکن جوان ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح ہماری یہ نسل بھی جوان اور تیار تو ہو رہی ہے مگر بوجھ نہیں اٹھا سکتی، خاندان نہیں چلا سکتی، رشتے نہیں سنبھال سکتی. بولنا ہے تو اس پہ بولیے. یہ اویئرنیس، یہ آگاہی مہم چلائیے. اس واقعے میں جو نوٹیسیبل بات ہے وہ بھی ابتدا اکٹھے پب جی گیم سے ہوئی. پب جی کھیلتے ہوئے دل میں نکاح کا خیال آیا، شکر ہے نکاح کا آیا. لیکن یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گی، بچہ پارٹی ابھی تو اس کے لیے حلال کا خیال ہے، آگے بھی خیال رکھنا. یہ جو ابھی سے آئی فون اور فیملی ولاگنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، پہلے تو پب جی کھیلی، شادی کر لی، شادی کے بعد اب سنبھال نہ آیا تو پھر بھونچال آ سکتا ہے. یہ وہ ناصحانہ باتیں ہیں جو میں اپنی یوتھ کو، نئی نسل کو دینا چاہوں گی کہ نکاح ایک ذمہ داری کا کام ہے. اس کے لیے اپنی ذہنی، جسمانی، مالی تربیت ہونی چاہیے، ذہنی تیاری ہونی چاہیے، احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. انٹرنیٹ اور میڈیا کے اس ٹائم میں جب ذہنی جسمانی بلوغت کی یہ حالت ہو تو نکاح میں ہی عافیت ہے. اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو سورہ نور آیت 32 میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور تم میں سے جو بے نکاح ہیں، مرد عورتیں جو بھی، ان کے نکاح کر دو. بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں سے جو نیک ہیں ان کا بھی. اب آج کے حساب سے دیکھیں تو یعنی ورکرز، امپلائرز یا غریب غربا، ان کی بھی اس معاملے میں خاص ہیلپ کرنی چاہیے. اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے. معاشرے کو بے حیائی، لڑائی، بد امنی، بے روزگاری اور تمام فواحش سے پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مرد عورت بے زوج نہ رہے. کیونکہ یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے نا، آپ غور کریں، ایاما، یہ ایاما، یہ اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے، بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس سے مراد وہ مرد بھی ہیں جن کی بیوی یا بیویاں فوت ہو چکی ہوں یا طلاق دے چکے ہوں
اور تنہائی کی زندگی گزار رہے ہوں، اور وہ عورتیں بھی جو بیوہ ہوں یا مطلقہ ہوں یا اسی طرح کسی صورتحال میں شادی نہیں ہو سکی یا ختم ہو گئی اور وہ تنہائی کی زندگی گزار رہی ہیں، تو فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، جو بھی تنہائی کی، اکیلے پن کی، بے نکاح کی کیفیت میں ہے ان کے نکاح کرو۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم کچھ ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، نکاح کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، اے نوجوانو، تم میں سے جو کوئی کچھ بھی خانہ داری کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، کیونکہ نگاہ نیچا رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے خوب چیز ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کے بغیر معاشرے میں امن و امان، عزتیں، عفتیں محفوظ نہیں رہ سکتی، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھا کرے، روزے اس کی شہوت کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ ہمارے ہاں نہ دین ہے نہ دنیا بے لگام ہے، فحاشی ہر عام ہے، اور حلال کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، نتیجتاً ظلم، فساد، قتل و غارت، عورتیں، عزتیں، زندگیاں محفوظ